کراچی میں مہنگائی نے کمر توڑ دی، غریب کے لیے روٹی کھانا بھی محال ہو گیا۔ گندم جاری ہونے کے باوجود فلور ملز نے آٹا سستا نہ کیا۔ چکی کا آٹا 160 روپے کلو میں فروخت۔ چکی مالکان نے سستے آٹے کو سستی گندم کی دستیابی سے مشروط کر دیا۔ کھائیں تو کھائیں کیا، مہنگائی سے پریشان شہریوں نے سر پکڑ لیے۔ عوام بھوکی مر رہی ہے، کیا کرے گا پتہ نہیں۔ ہم نے تو پوری زندگی میں ایسا وقت نہیں دیکھا جیسا اب وقت دیکھ رہے ہیں۔ پتہ نہیں آگے چل کے کیا ہوگا۔ نہیں بھائی، مشکل ہے، ابھی مشکل ہے۔ ہمیں جس کی تنخواہ 25,000 روپے ہو، آپ بتاؤ نا یار، یہاں پہ سیلری میکسیمم زیادہ تر لوگوں کی جو لیبر کلاس ہے 20 سے 25,000 روپے۔ 20 سے 25,000 روپے میں کتنا آٹا، 5 آدمیوں کو اگر روز کا آٹا اگر کھائے گا وہ پاسبل نہیں ہے۔ تکلیف دہ ہے، یہ سوچنا بھی تکلیف دہ ہے۔ سندھ حکومت کا عوام کو بڑا ریلیف، مہنگا آٹا خرید کر عوام کو سستا فروخت کرنے کا فیصلہ۔ بازاروں میں آٹا 95 روپے فی کلو مقرر کرنے کی ہدایت۔ ٹرکوں کے ذریعے مستحقین کو 65 روپے میں فروخت کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ ملک بھر میں گندم کا بحران ہے، غیر قانونی طور پر گندم ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ وزیر خوراک مکیش چاولہ نے بتایا کہ فلور ملز کے لیے گندم کا کوٹا بڑھایا گیا ہے۔ ایک جہاز کل صبح ارائیو ہو رہا ہے، تو گندم کی یہ جو ایک افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ گندم ختم ہو گئی، نہیں، گندم کافی مقدار میں سندھ گورنمنٹ کے پاس بھی اویلیبل ہے اور ان کے پاس اپنے پرائیویٹ سٹاکس بھی اویلیبل ہے۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر کراچی میں جگہ جگہ سستے آٹے کے اسٹال، ضلع ملیر میں روزانہ 10 ٹرک سستا آٹا فراہم کرنے لگے۔ گلشن حدید، شاہ لطیف ٹاؤن، ابراہیم حیدری، گڈاپ اور مراد میمن کوٹ میں 65 روپے کلو آٹے کی دستیابی پر شہری خوش۔ ٹاؤن میونسپل آفس ناظم آباد کے باہر سستے آٹے کے حصول کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد پہنچ گئی۔ لمبی قطاریں لگا کر آٹا حاصل کیا، گھنٹوں انتظار کرنے والے شہری آٹا نہ ملنے پر مایوس۔ شہر میں مہنگائی کا طوفان، دالوں کی قیمت آسمان پر، ماش کی دال 380 روپے تک جا پہنچی، مونگ کی دال 280، چنے اور مسور کی دال 240 روپے کی ہو گئی، سفید لوبیا 240 اور لال لوبیا 380 روپے کا ہو گیا۔ درآمد کنندگان نے دالوں کے بحران کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ دالوں اور کوکنگ آئل کی درآمد پر عائد پابندیوں اور ڈالر کی عدم دستیابی کے خلاف نیو چالے پر احتجاج۔ عبدالرؤف ابراہیم کا بندرگاہ پر کنٹینرز کو کلیئرنس دینے کا مطالبہ، ڈالر نہ ملے تو آئندہ اسٹیٹ بینک کے باہر احتجاج کی دھمکی۔ اسی طرح حالت ہوئی تو ہم ہڑتال پہ جائیں گے، پھر دالیں بھی نہیں ملنی ہیں، اور اسٹیٹ بینک کے باہر دھرنا دیں گے کہ یا تو امپورٹ پرمٹ بند کریں، یا ڈالر فراہم کریں، یا اوپن مارکیٹ سے ہمیں ڈالر لے کے ہم دے دیتے ہیں بینکوں والوں کو، وہ الاؤ کر دیں، کچھ تو کریں۔ ایم کیو ایم کے بلدیاتی انتخابات ملتوی کرانے کے جتن ناکام، حلقہ بندیوں کے خلاف سندھ ہائی کورٹ نے درخواست مسترد کر دی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جس نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا گیا اس پر عدالت فیصلہ دے چکی ہے۔ عدالت عالیہ نے الیکشن کمیشن کے نامکمل کورم اور اقدامات کے قانونی حیثیت سے متعلق درخواست بھی سننے سے معذرت کر لی۔ ایم کیو ایم دھڑوں کو یکجا کرنے کی کوششوں میں اہم پیش رفت، فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال کا متحدہ امیدواروں کے حق میں دستبردار ہونے پر اتفاق۔ پی ایس پی رہنما اور فاروق ستار ایم کیو ایم کی ریلی میں شامل ہوں گے۔ گورنر سندھ ایم کیو ایم کی حلقہ بندیوں اور مردم شماری سے متعلق وزیر اعظم کو تحفظات سے آگاہ کریں گے۔ ڈسٹرکٹ اور اسسٹنٹ ریٹرننگ افسران سمیت تمام ملازمین کے تقرر و تبادلے منسوخ۔ چیف سیکریٹری نے تقرر و تبادلوں کے نوٹیفیکیشنز کالعدم قرار دے دیے۔ 16 جنوری تک تمام افسران پرانی پوزیشنز پر کام کریں گے۔ الیکشن شیڈیول کے بعد ایڈمنسٹریٹرز کی تقرریوں کا کیس، سندھ ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی رہنماؤں اور شہری کی درخواست پر سماعت۔ الیکشن شیڈیول کے بعد تقرریاں غیر قانونی ہیں، درخواست گزار۔ اے جی صاحب، عدالت کو بتایا گیا تھا تبادلے واپس لے لیے ہیں۔ چیف جسٹس کا مکالمہ، ابھی تک کراچی کے ایڈمنسٹریٹرز کو نہیں ہٹایا گیا، وکیل کا جواب۔ عدالت نے چیف سیکریٹری کا بیان حلفی طلب کر لیا، تقرریوں سے متعلق رپورٹ بیان حلفی کے ساتھ پیش کرنے کا حکم۔ سوراب گوٹ میں جیالو کی انتخابی مہم، لاسی گوٹ، سیفل گوٹ اور گودھرا کالونی میں کارنر میٹنگز۔ جیالو کے جوش نے کارنر میٹنگ کو جلسے میں تبدیل کر دیا۔
YSUC چیئرمین کے امیدوار لالا رحیم کی City 21 سے گفتگو، کہا کہ پیپلز پارٹی سہراب گوٹ ٹاؤن میں کلین سویپ کرے گی۔ جناح ٹاؤن UC 8 سے پیپلز پارٹی کے وائس چیئرمین کے لیے امیدوار فضل ملا کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے الیکشن سے پہلے تیزی سے کام کرا دیے۔ کراچی میں تباہ حال سیوریج سسٹم نے شہریوں کی مشکلات بڑھا دیں۔ سٹی کورٹ سے متصل سڑک پر گٹر ابل پڑے، شہریوں کا متعدد بار شکایات کے باوجود سنوائی نہ ہونے کا شکوہ۔ سڑک پر رکشوں کی غیر قانونی پارکنگ بھی مشکلات کا سبب بننے لگی۔ منظور کالونی میں بھی گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی۔ شہریوں کی متعلقہ حکام سے مسائل حل کرنے کی اپیل۔ کراچی کی تباہ حال سڑکیں کسی اذیت سے کم نہیں۔ کورنگی صنعتی ایریا اور اطراف میں ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا۔ یونیورسٹی روڈ پر ٹریفک جام رہنا روز کا معمول۔ صبح کے اوقات میں دفاتر جانے والے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ بلوچ کالونی پل پر ترقیاتی کام کی وجہ سے ٹریفک کا دباؤ، شہری منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرنے پر مجبور۔ سندھ حکومت کی کراچی والوں کے لیے سفری سہولیات، نئی جدید الیکٹرک بسیں کراچی کی سڑکوں پر دوڑنے کو تیار۔ کراچی ایئرپورٹ سے ڈیفنس خیابان اتحاد روڈ تک روٹ مختص۔ بس میں 30 افراد بیٹھ کر 40 افراد کھڑے ہو کر سفر کر سکتے ہیں۔ معذور افراد کے لیے الگ پورشن، سیکیورٹی کیمرے بھی نصب۔ مسافروں کی سہولت کے لیے کرایہ 50 روپے مقرر۔ 13 جنوری سے 50 نئی بسیں چلائی جائیں گی۔ اچھی بات ہے کہ پبلک کو جو ہے آسانی مہیا ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسی مطلب اسکیمیں چلتی رہیں تو پبلک جو ہے پریشانی سے بچے گی۔ جی پرانی سے بہتر ہے یہ۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کا ضلع وسطی کا دورہ، سندھ حکومت کے تحت جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ UBL اسپورٹس کمپلیکس سے کیفے پیالہ دو دریا سڑک کی تعمیر جاری۔ مرتضی وہاب کے افسران کو ترقیاتی کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ بلاول بھٹو پاکستان کا مقدمہ پوری دنیا میں لڑ رہے ہیں۔ جب سے وزیر خارجہ بنے ہیں بہت تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ سیلاب کے بعد 33 ملین پاکستانی بری طرح متاثر ہوئے۔ عمران خان سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے کہیں نظر نہیں آئے۔ جب سے نوجوان وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب فورن آفس کے انچارج بنے ہیں تو ایک نئی لیز آف لائف فورن آفس میں نظر آتی ہے، اور بہت ہی پرو ایکٹیولی، بہت امپتھی کے ساتھ، کمپیشن کے ساتھ پاکستان کا مقدمہ بین الاقوامی سطح پر لڑا جا رہا ہے۔ کراچی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ معمول بن گئی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں 12 گھنٹے بجلی غائب رہنے لگی۔ شہریوں کو گھروں میں پانی کی قلت کا سامنا۔ علاقائی مارکیٹس میں بجلی بند ہونے سے دکاندار بھی پریشان۔ رنچوڑ لائن مارکیٹ کے تاجروں کا جلد مارکیٹ بند کرنے سے انکار۔ صدر محمد شاہد کہتے ہیں کہ دن میں بجلی ہوتی نہیں، کاروبار کیسے کریں گے؟ کاروبار کے دوران 3 بار لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ بلا تعطل بجلی کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ۔ سندھ فوڈ اتھارٹی کے گلشن معمار میں چھاپے، متعدد بیکریوں، دودھ کی دکانوں پر کارروائیاں۔ صفائی کے ناقص معیار پر 50,000 روپے سے زائد کے جرمانے کر دیے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر بشیر خان کہتے ہیں کہ اشیاء خورنوش کے معیار پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ کورونا رسک الاؤنس کا مطالبہ کرنے والی گرینڈ ہیلتھ الائنس 2 حصوں میں تقسیم۔ ڈاکٹر محبوب نوراری نے تمام اسپتالوں میں 2 گھنٹے ٹوکن روکنے کا اعلان کیا تھا۔ ہیلتھ سپورٹنگ سٹاف کا احتجاج سے لا تعلقی کا اظہار۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کا 13 جنوری سے اسپتالوں کو تالے لگانے کا اندیا۔ سندھ میں سرکاری ملازمین کے لیے بری خبر۔ حکومت نے ملازمین کو علاج کی مد میں نقد رقم دینا بند کر دی۔ میڈیکل انشورنس کارڈ رکھنے والے علاج کی مد میں رقم نہیں لے سکیں گے۔ چیف سیکریٹری سندھ نے حکم نامہ جاری کر دیا۔ محکمہ صحت نے نوشہر و فیروز ضلع کا 2 مثال رکھنے والے 63 ڈاکٹرز کو عہدوں سے ہٹا دیا۔ کراچی، حیدرآباد، شہید بے نظیر آباد اور دیگر اضلاع میں تعینات ڈاکٹرز کے نوٹیفیکیشن منسوخ۔ تمام ڈاکٹرز کو ضلع صحت افسر
नौशहरों फिरोज के पास रिपोर्ट करने का हुक्म। उधर महकमा सेहत में सेक्शन ऑफिसर के ओहदों पर तैनात प्राइवेट सेक्रेटरीज को भी ओहदों से हटा दिया गया। दिलशाद मरी और तहसीन अली की खिदमात महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के सुपुर्द। कब्जा खत्म न करने पर सिंध हाई कोर्ट के डीए हुकाम पर बरहम। गुलिस्तान जौहर स्कीम 36 ST 6 पर चाइना कटिंग का केस कार्रवाई के लिए जाते हैं तो नफ्स अमन का मसला पैदा हो जाता है, वकील के डीए का जवाब। इंतजामिया को 1 माह में कब्जे खत्म कराने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट आइंदा समात पर जाती हैसियत में तलब। दरख्वास्तों की समात 9 फरवरी तक मुलतवी। सिंध हुकूमत का हैदराबाद सक्खर M6 मोटरवे मंसूबा जल्द मुकम्मल करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी सुहेल राजपूत की ज़ेर सदारत मंसूबे से मुतल्लिक इजलास। M6 मोटरवे के लिए लैंड एक्विजिशन ऑफिसर तैनात करने का फैसला। मोटरवे को 24 माह में मुकम्मल किया जाएगा। NHA हुकाम की ब्रीफिंग। इजलास में बकाउल्लाह, डॉक्टर बदर जमील, कमिश्नर हैदराबाद समेत डिप्टी कमिश्नर की शिरकत। सेनेट की सिंध में खाली नशस्त पर ज़िम्न इंतखाब। सेनेट की जनरल नशस्त पर निसार खोड़ों के बिला मुकाबला कामयाब होने का इम्कान। किसी भी उम्मीदवार ने ताहाल कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। निसार खोड़ों ने कहा कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अगर कागज वापस लेते हैं तो बिला मुकाबला कामयाब हो जाऊंगा। पार्टी के मंशूर में ये नहीं है कि ज्यादा सूबे बनाए जाएं। खाना काबा के कलीद बरदार शेख अब्दुर्रहमान बिन साले ज़ैनुल आबिदीन अल शेबी की गवर्नर हाउस आमद। कामरान खान टेसोरी से खाना काबा के कलीद बरदार की मुलाकात। शेख अब्दुर्रहमान बिन साले की इमामत में नमाज पढ़ी। गवर्नर सिंध, एडमिनिस्ट्रेटर कराची समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुश्किल हालात का हल IMF प्रोग्राम। सदर FPCCI इरफान इकबाल शेख ने वाज़ेह कर दिया। कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस में कहा पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2500 अरब, गैस का 1500 अरब से जायद हो चुका। डॉलर की किल्लत ने तमाम सेक्टर को शदीद मुश्किलात में डाल दिया। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मईशत पर शदीद मनफी असरात पड़े। बिजनेस कौंसिल ने डॉलर के रेट का फर्क खत्म करने के 2 तरीके बता दिए। पाकिस्तानी रुपए में बॉन्ड जारी करें, मुनाफे की शरह तबादले से मुंसलिक करने की अपील। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के मुताबिक इस कदम से लोगों के डॉलर जखीरा करने में कमी होगी। IT बरामद के 2 अरब 50 करोड़ डॉलर वापस नहीं लाए गए। बाजार हिस्स में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 296 पॉइंट्स का इजाफा, 40,801 की सतह पर बंद हुआ। अमरीकी करेंसी में मजीद 9 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 227 रुपए 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 25 पैसे महंगा 237 रुपए पर पहुंच गया। यूरो 2.5 रुपए महंगा 272 रुपए 50 पैसे का हो गया। बरतानवी पाउंड में 1 रुपए का इजाफा 308 रुपए में दस्तयाब। अमाराती दिरहम 69 रुपए 30 पैसे पर बरकरार। सोना 3300 रुपए सस्ता हो गया। 1 तोला सोना कम होकर 1,81,800 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,55,864 रुपए। आलमी मार्केट में सोना $5 फी औंस महंगा। 1 तोला चांदी की कीमत 2100 रुपए पर पहुंच गई। इक़रा यूनिवर्सिटी का अहसन इक़दाम। 400 के करीब तलबा को स्कॉलरशिप्स तफवीज़ करने की तकरीब। चेयरमैन HEC सिंध तारिक रफ़ी की खुसूसी शिरकत। 60% स्कॉलरशिप तालिब इल्मों को फराहम की गई। इल्म दोस्त इक़रा यूनिवर्सिटी के मशकूर।